صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت و جلالت اللہ رب العالمین ارحم الراحمین دی ذات ببرکات واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد انگن بے شمار لاتعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے سامعین و حضرات، اس وقت جس مقام ذیشان نو تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، ادھے اندر اللہ پاک نے اپنی رضامندی دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا ہے، مومناں نو عطا کیتا ہے۔ اور مومن کون نے؟ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے کہ مومن نبی دے صحابہ نے۔ مومن کون نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار وفادار پیغمبر دے صحابہ نے۔ ذی الحجہ دا مہینہ جاری و ساری ہے، جتھے بڑیاں عبادات دے اندر جمع نے، اور اس مہینے دے اندر جس طرح جانور دیاں قربانیاں جانوراں دیاں کیتیاں گئیاں، اسی طرح انساناں دیاں قربانیاں دا بھی کچھ بلکہ بہت سارا ذکر اس مہینے دے اندر موجود ہے۔ 18 ذی الحج نو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کیتی ہے۔ پہلے 6 سال امن و امان نال گزر گئے، تو دوسرے 6 سال حضرت عثمان نے اپنے دورہ خلافت اندر بڑیاں تکلیفاں دیکھیاں نے، بڑے دکھ اور بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا ہے، لیکن حضرت عثمان نے دکھاں تے صبر کر کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ جڑا دکھاں تے صبر کرے گا، مشکلاں تے آسانیاں دی توقع رکھے گا، اللہ پاک کو دی زندگی نو 4 چاند لگان گے، او دا ٹکانہ اللہ اپنی جنت وچ بنا دیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان کون عظیم صحابی نے، جنہاں دے بارے میں پڑھیا اور تسا سنیا، تسی بھی پڑھیا ہوئے گا کہ حضرت عثمان او شخصیت نے جنہاں نو ذی-النورین کیا جاندہ ہے۔ ذی-النورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب نہیں دیتا، بلکہ لوگاں نے دیکھیا کہ نبی دی ایک بیٹی دا نکاح حضرت عثمان نال ہویا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیاں، تے دوسری بیٹی دا نکاح حضرت ام کلثوم دا آپ نے پھر عثمان نال کر دیتا۔ یعنی یکے بعد دیکھرے اللہ دے رسول علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں دا نکاح ہویا، تے کدے نال ہویا؟ سیدنا عثمان بن عفان نال ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے انہوں ذی-النورین کیا جاندہ ہے، 2 نوراں والا۔ نبی دیاں 2 بیٹیاں انہاں دے گھر وچ آئیاں نے، اس واسطے انہوں ذی-النورین کیا جاندہ ہے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان او شخصیت نے کہ جنہاں نو بارہا بار اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور جنت
دے بارے فرمایا عثمان آج تو بعد تو کوئی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہیں، آج تو بعد تو عمل کوئی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہیں۔ اور آئیے ذرا غور کیجئے، میں تو انہوں اختصار نال بڑے ہی پیار نال بڑی محبت دے نال یہ پیغام دینا چاہنا کہ اسی الحمدللہ ساڈا مسلک حقا، ساڈی دعوت حقا، اور ساڈے مسلک وچ بھی شک کوئی نہیں تے ساڈی دعوت وچ بھی شک کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اور ساڈے ممبر و محراب وچوں جڑی بات نکلے گی انشاءاللہ او اللہ دی توفیق نال کدی گستاخی والی بات اسی سوچ نہیں سکتے۔ اسی صحابہ دا ادب کرنے والے، اسی اولیاء دی عزت کرنے والے، اسی انشاءاللہ رسول پاک نال من و ان محبت کرنے والے اس بات دا پیغام دے رہے ہیں امت نو کہ سارے صحابہ نبی دے جنتی نے، بولو سارے صحابہ نبی دے جنتی نے، لیکن مقام اپنا اپنا، عزت اپنی اپنی، شان اپنی اپنی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جی میں مقام اور مرتبہ بیان کیتا ہے، آئیے میں تمہارے سامنے سیدنا عثمان بن عفان دی عظمت اور شان بیان کرنا چاہنا۔ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما، سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرما۔ آئیے سب تو پہلا میں قرآن دی آیت جڑی پڑھی ہے نا او دا ترجمہ تمہارے سامنے رکھنا، پھر بات نو آگے چلائیے۔ مالک کائنات دا قرآن سورہ الفتح، اللہ پاک دے قرآن دا یعنی یہ سورت دا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ پاک کی اعلان کر رہے ہیں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین البتہ تحقیق اللہ مومنہ تے راضی ہو گیا۔ مومن کون نے؟ اللہ ابو بکر تے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ، اللہ عمر تے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ، اللہ عثمان تے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ، اللہ پاک علی تے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ، اللہ پاک اہل بیت تے راضی ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ پاک نبی دے 1,44,000 صحابہ تے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین البتہ تحقیق اللہ مومن تے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہاں نے پیغمبر دے ہاتھ دے اوپر بیعت کی تھی ہے، درخت دے نیچے بیعت کی تھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ پاک نے انہاں دے اوپر اپنی سکینت نو نازل فرما دیتا۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے فتح انہاں دے مقدر اندر لکھ دیتی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اسی انہاں دے دلاں نو جاننے ہاں، اسی انہاں تے سکینت نازل فرما دیتا، اور فتح انہاں دی قسمت اندر تے مقدر اندر لکھ دیتی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، دو شانہ انوکھیاں رب کائنات نے سیدنا عثمان نو عطا فرمائیاں نے، انوکھیاں وکھریاں اعلیٰ عظمت والیاں دو شانہ رب کائنات نے اپنے محبوب دے ذریعے سیدنا عثمان نو عطا فرمائیاں نے، کسے صحابی دے حصے اندر نہیں آئیاں۔ کیڑیاں کیڑیاں شانہ انوکھیاں نے؟ اللہ اکبر۔ پہلی انوکھی شان مسلمانہ دی پہلی جنگ جنہوں جنگ بدر کیا جاندہ ہے، 313 پیغمبر دے صحابہ لڑن واسطے ہزاران دی تعداد دے نال نکلے ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ نبی دی بیٹی حضرت رقیہ بیمار نے، آپ فرماندے نے عثمان پیاریا مینوں پتہ ہے تیرے دل دی تڑپ تے خواہش ہے میں بھی میدان بدر اندر نکل کے دشمن دا مقابلہ کراں، تیری خواہش نو میں جاننا۔ عثمان مینوں پتہ ہے تیری محبت تے عقیدت کی ہے، واقعی تو جانا چاہنا ہے، لیکن عثمان میرا مشورہ تے میرا حکم ہے کر دے اندر رہ کہ تو میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کریں،
میری بیٹی دا دوا دارو کر رہ کے کریم. آقا پھر کی بنے گا, پھر کی معاملہ ہوئے گا؟ فرمایا عثمان جنہ اجر و ثواب رب کائنات بدر والیاں نو میدان وچ لڑن والیاں نو عطا فرمان گے, اونا ہی ثواب اللہ تینوں گھر بیٹھے ہی عطا فرما دین گے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان شریک نہ ہو سکے جنگ بدر دے اندر. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عثمان جنہ اللہ پاک مال غنیمت جنگ بدر والیاں نو عطا فرمان گے, عثمان میں کہہ رہا کر بیٹھے ہیں رب کائنات او نہیں مال غنیمت میں محمد تیرے حصے دے اندر لاٹ کر دیاں گا. پتہ ہے چلے عثمان دی انوکھی شان ہے. کون بدر والے؟ میرے آقا فرماندے نے اللہ نے انہاں دے دلاں وچ چانک کے فرمایا بدر والے ہو اج تو بعد میں تواڈے واسطے جنت نو واجب کر چھڑیا. آج تو بعد تسی جنتی ہو. میدان بدر والے جنتی نے, میدان احد والے جنتی بن گئے. میں قربان جاواں حضرت عثمان بن عفان دی انوکھی شان کہ شریک نہ ہو سکے لیکن ثواب رب کائنات پورا عطا فرما رہے نے. ادھروں جنگ بدر ختم ہوئی ہے, قاصد فتح دی خوشخبری لے کے مدینے آیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ نو دفنائی جا رہے نے, قبر اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈالی جا رہے نے. اللہ اکبر. پتہ چلے عثمان اللہ نے مسلمانوں نو فتح تے کامیابیاں تے کامرانی عطا کر دتیاں نے. حضرت عثمان دیاں اکھاں وچوں دارو کے تاراں سی جاری ہو گئے. فرماندے کی نے حضرت رقیہ دنیا تو چلیاں گئیاں. غم بڑا ایک اے بھی غم ہے, دوسرا غم میدان بدر میں شریک نہ ہو سکے. میرے آقا دا عثمان دماد بھی ہے, دنیا دے دماد کوئی ایم پی اے تے ایم این اے وزیر مشیر دنیا دے اندر ہوندے نے. لوگ کہندے نے فلاں وزیر میرا دماد ہے, فلاں مشیر میرا دماد ہے, فلاں وزیر اعظم میرا دماد ہے. میں قربان جاواں ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد کون ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان ہے. میرے آقا دی عظمت تو میں قربان جاواں, واہ عثمان تیری شان تو بھی قربان جاواں. عثمان پیارا دماد کی دین حضرت رسول اللہ دا دماد ہے. آپ فرماندے نے عثمان پریشان کیوں ہیں؟ آقا جی میرا تے تواڈا دمادی والا شرف ختم ہو گیا. سونے محبوب جی او دو دنیا والے کہندے ہوندے سن اے عثمان پیغمبر دا دماد جا رہے ہیں, سونے اج تے دمادی والا شرف ختم ہو گیا. فرمایا غم نہ کر عثمان, پریشان نہ ہو, ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے, میں دوسری بیٹی سن 9 ہجری دے اندر میرے پاک پیغمبر نے حضرت ام کلثوم دا نکاح کیتا تے جناب عثمان نال کر چھڑیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان نال یکے بعد دیگرے نبی دیاں 2 بیٹیاں دا نکاح ہویا. حضرت ام کلثوم فوت ہو گئیاں. حضرت عثمان پھر پریشان نے. میرے آقا فرماندے نے عثمان ہن تے میری بیٹی بغیر نکاح تو کوئی نہیں, کاش عثمان میریاں بیٹیاں ہوندیاں ایک ایک فوت ہوندی جاندی میں دوسری دا نکاح تیرے نال کردا جاندا. کنا اعتماد سی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عثمان تے. فرمایا ایک ایک فوت ہوندی جاندی میں دوسری دا نکاح تیرے نال کردا جاندا. کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. پہلی انوکھی شان ہے حضرت عثمان بن عفان میدان بدر اندر شریک نہ ہو سکے, ثواب اللہ نے پورا عطا فرما دیتا, مال غنیمت بھی نبی پاک نے پورا دیتا. آئیے ذرا دوسری انوکھی شان حضرت عثمان بن عفان دی کی ہے رضی اللہ عنہ. میرے آقا 1400 دا قافلہ لے کے عمرے دی نیت نال جا رہے نے مکہ مکرمہ. جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ تے پہنچے نے, ادھروں جناب قریش مکہ نے روک دیتا. اسی اینٹ دا بدلہ اسی اینٹ نال دیاں گے, اسی اینٹ دا بدلہ پتھر نال دیاں گے, اسی قتل و غارت کرن تے تل جاواں گے, خون ریزیاں کران گے. میرے آقا تک پیغام پہنچیا. آپ فرماندے نے صحابیو ایتھے جگہ تے ہی پڑاؤ ڈال لو. نبی دے صحابہ ایسے جگہ تے ہی پڑاؤ ڈال لیندے نے. اللہ اکبر. سفیر آ رہے نے, سفیر
شبیر آ رہے ہیں تے جا رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو عروہ بن مسعود ثقفی آئے. نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا چودھری آدمی ہے, چودھری آدمی ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک لین لاٹ آدمی ہے. آپ نے استقبال فرمایا, عروہ دس کس طرح آیا؟ کہندا جناب میں آیا, میں مکے والے دا سفیر بن کے آیا. ہاں ہاں گل کی ہے؟ کہنے لگے تواڈے نال معاملہ جناب طے کرن واسطے آیا. میرے آقا فرماندے نے عروہ بول کی بولنا ہے؟ ادھروں کی بولنا سی. عروہ پیغمبر ول ویکھدا اللہ اکبر تے ویکھدا ہی رہ جاندا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام دی محبت نبی پاک نال اینی زیادہ ہے. نبی پاک وضو کردے نے, وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیندے. صحابہ تھک مبارک سٹ دے نے, صحابہ اپنے ہتھاں تے نبی پاک دا تھک مبارک لعاب مبارک مل لیندے نے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک نو تکلیف دینا, تکلیف نبی پاک نو برداشت نہیں کر سکتے. نبی پاک دے صحابہ اے اٹھنا ویکھدا, بیٹھنا ویکھدا, چلنا ویکھدا. اللہ اکبر. نبی دا بولنا ویکھدا, نبی دی تعلیم سندا, نبی دی تربیت صحابہ دی جس طرح کر رہے ہیں ساری تربیت نو ویکھدا. واپس مکے اندر گیا. مکے والے آندے نے عروہ آئے تے کی ڈیریاں لے کے آئے, کی خبراں لے کے آئے. عروہ بن مسعود ثقفی آندا گل سنو, میں مشرق مغرب شمال جنوب اندر گیا, مینوں آمنہ دلال جیسا عزت والا کائنات اندر نظر ہی کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. انی احترام, اینا مقام, اینی جناب عزت میں آج تک کسے شہنشاہ بادشاہ دی نہیں دیکھی جنی میں عظمت اور شان تے عزت ویکھی تے جناب محمد رسول اللہ دی دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہان دے شاہی درباران تی ڈٹھا, پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں تھی ڈٹھا. گرے تھک دی ایک چھٹوی نہ زمین اتے, میں کدی بھی ایسا پیارا نہیں ڈٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں حضرت عثمان نو دوسری انوکھی شان جڑی اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ کیڑی شان ہے؟ بیعت رضوان والی ہے. ادھروں میرے آقا سفیر بنا کے حضرت عثمان نو مکے اندر بھیج دینے, ادھروں صحابہ کہہ رہے ہیں جناب کنی شان والا عثمان کلے بیت اللہ دیاں زیارتاں کر رہے ہوئے گا. مکے والیاں نے عثمان نو روک لیا. میرے آقا نو پتہ چلیا, شیطان نے افواہ پھیلا دیتی, حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا. میرے آقا فرماندے نے صحابیوں واپس نہیں جانا جب تک عثمان دے قصاص دا, عثمان دے خون دا بدلہ نہ لیا جائے. آؤ میرے ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو. ابو بکر آ رہے ہیں, عمر آ رہے ہیں, علی آ رہے ہیں. نبی دے 1400 صحابہ نے بیعت رضوان نبی دے ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی ہے. رب کائنات نو یہ بیعت انی پسند آئی ہے, انی پسند آئی ہے. میں قربان جاواں, میں قرآن توڑے نظر کرنا چاہنا, ایڈی پسند آئی, اینی پسند آئی. سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ مینوں نہیں پتا, میں نہیں جاندا, میرا عثمان زندہ ہے شہید کر دیتا گیا. اے میرے اللہ نیچے میرا ہاتھ ہے, اوپر 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے, تے میں اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دینا. عثمان کوئی نہیں, سفیر تے میرا ہی بن کے گیا, مینوں نہیں پتا زندہ ہے شہید کر دیتا گیا. میرے آقا نے اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دیتا, نیچے نبی دا ہاتھ, اوپر 1400 صحابہ دا ہاتھ, اوپر عثمان دا ہاتھ. آسمان والا رب کہندا محبوب سونیا پریشان نہ ہو, ید اللہ فوق ایدیہم, توڑے سارے ہاتھاں دے اوپر میں عرش والے رحمان دا ہاتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہن یاد رکھو اللہ او دے رسول دے ہتھاں وچوں کوئی کالی اینک والا ہتھاں نو چھڑا سکدا ہے، او کوئی تعصب دی نگاہاں نال دیکھنے والا او کوئی انہاں دے ہتھاں وچوں ہاتھ صحابہ دا چھڑا سکدا ہے؟ دسو تے صحیح یار، ایماندار لوگ بیٹھے ہو، مومن بندے بیٹھے ہو، شعور والے سمجھ والے انسان ہو، او جدا ہاتھ اللہ دے رسول دے ہتھاں وچ آ جائے اونوں کوئی چھڑا سکدا؟ او جنت وچ جان تو کوئی روک سکدا؟ کوئی بڑے تو بڑا ہے نہیں چھڑا سکدا اور نہیں روک سکدا۔ تے میں پھر ایمان نال کہنا، تسی بھی میری بات دا جواب دیو، صحابہ سارے دے سارے جنتی نے، بولو سارے دے سارے جنتی نے، صحابہ مغفور نے، صحابہ رحمت اللہ علیہ نے، رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ اللہ جتھے صحابہ لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ سیدنا عثمان دی اوے قصاص اور خون دا مول پہ گیا، خدا دی قسم ہے میرے آقا فرماندے نے میں اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دینا۔ ان دنیا والوں آمینہ دلال نے کتنی بڑی سند عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی سند عطا کیتی ہے، تو سندہ نہیں پھرنا یونیورسٹیاں دیاں سندہ، اور میرے آقا نے اور او نبی جڑا نبی امی ہے، جڑا ساری کائنات دا سردار ہے، آمینہ دلال نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے تے عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے دو انوکھیاں شانہ اللہ نے صرف عثمان نو عطا کیتیاں نے، کسی اور نو عطا نہیں کیتیاں۔ کون؟ عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ عثمان بن عفان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، اونچی کہہ دیو آمین۔ اللہ جتھے صحابہ لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ میرے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت رب نو اینی پسند آئی، اللہ کہہ رہے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ اکبر، رب کائنات دا قرآن ہے، فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر دیو میں پیغمبر دے سارے صحابہ جڑے مومن نے سارے تے ہی راضیاں، تے جنہاں نے بیعت کیتی ہے نا درخت دے نیچے، میں انہاں دے دلاں نو جاننا تے میں انہاں تے سکینت نو نازل کر رہا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، میں فتح انہاں دے قریب کرنا، انہاں دے قسمت اندر لکھ دینا۔ اللہ اکبر اللہ، کون صحابہ وچوں سیدنا عثمان جدا چرچا میں کر رہا، جدی عظمت نو میں بیان کر رہا، اے حیا والے عثمان بن عفان نے، میں تے روایت پڑھ رہا سا صحیح البخاری دے اندر، اما جی عائشہ صدیقہ میری تیری ماں بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالیٰ نو، کون عثمان نے، اللہ اکبر، انہیں حیاں والے کہنے لگیاں میں گھر دے اندر بیٹھی ہوئی ہاں، میرے سرتاج محمد کریم بھی بیٹھے ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے اپنی پنڈلی تو کپڑا، میرے آقا دا اپنی پنڈلی تو کپڑا اتاریا ہویا یا اتریا ہویا، اللہ اکبر، اس سے دوران دروازے نو دستک دین والا دستک دیندا، میں دروازہ کھول لیا تے میرے باپ ابو بکر آ گئے رضی اللہ عنہ، دروازہ کھولیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عائشہ کون ہے؟ کیا میرے باپ ابو بکر نے فرمایا انہوں اندر آن دیاں اجازتاں دیتیاں جان، اندر آگئے، نبی پاک اسے طرح ہی بیٹھے رہے، تھوڑی دیر تو بعد دروازے نو دستک دین والا دستک دیندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے عائشہ دروازہ کھول دے، کون ہے؟ جناب عمر بن خطاب نے رضی اللہ دروازہ کھولیا، حضرت عمر فاروق آگئے بیٹھ گئے، میرے آقا نے اسے طرح ہی بیٹھے رہے، آپ دی پنڈلی ران تو کپڑا اتریا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام تھوڑی دیر تو بعد دروازے نو دستک دین والا دستک دیندہ ہے، فرمایا عائشہ پوچھ کون ہے؟ اللہ اکبر، پوچھیا کون ہے؟ دسن والے ہیں دسیا میرا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ نو، دروازہ کھولیا، میرے آقا جی عثمان آئے نے، نبی پاک سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ فرماندے نے عائشہ وَسَوَّا ثِيَابَكَ، میرے آقا نے اپنی پنڈلی دے اوپر کپڑا دے رہا، نال فرمایا دوسری روایت دے اندر عائشہ میں بھی کپڑا سیدھا کر لیا تے تم ہی اپنے سر دا دوپٹہ ٹھیک کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھ گئے،
مجلس برخاست ہوئی کرو کری چلے گئے تے اما جی عائشہ دے دل وچ تجسس ہے اللہ اکبر کیوں میں آمنہ دلال نے اے معاملہ فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے سیدھے ہو کے بیٹھے نے باپ ابو بکر آئے اسے طرح ہی بیٹھے رہے حضرت عمر آئے اسے طرح ہی بیٹھے رہے عثمان آئے تے سیدھے ہو کے بیٹھ گیا آقا جی ایک ہی گل ہے ایک ہی معاملہ تے ماجرہ رہے تے دسو نا فرمایا عائشہ پیاری ہے سن لے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ عائشہ میں او دے کولو حیا کیوں نہ کراں جی دے کولو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے عائشہ میں او دے کولو حیا نہ کراں جی دے کولو اللہ دے ملائکہ بھی حیا کر دینے اللہ اکبر اللہ حیا والا عثمان سخی عثمان قربان جاوان ایسے واسطے کسے لے دل نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے سبحان اللہ عرشیں برین تے چرچا عثمان باحیادا اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عثمان جتھے لیٹے نے قرآن رحمتہ نادر فرما عرشیں برین تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا رتبہ اللہ بدایا عثمان بادشاہ دا عرشیں برین تے چرچا عثمان باحیادا 40 دناں دا پیاسا 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی اس ظلم انتہا دا عرشیں برین تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودھایا عثمان بادشاہ دا کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے لہو دے قطرے نکلے لہو دے قطرے نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار یا تلاوت کردار یا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرشیں برین تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودھایا عثمان باحیادا 40 دنہ دا پیاسا میں چل دیاں میں تاریخ نال نہیں لڑنا چاہتا میں کسے بندے نال نہیں لڑنا چاہتا میں کسے نو برا نہیں کہنا چاہتا میں کسے تے جناب اپنی زبان درازی نہیں کرنا چاہتا نہ میرا مسلک میں نو اجازت دیندہ ہے نہ میرا قرآن میں نو اجازت دیندہ ہے نہ نبی دی حدیث میں نو اجازت دیندی ہے میں صرف ایک سوال توڑے سامنے رکھنا چاہنا آخری باتاں سیدنا عثمان دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگوں جنہ دا 3 دن پانی بند رہا ہے انہ دا نام کیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس بادشاہ تے کروڑا رحمت نازل فرما اللہ میرے حسین دی شہادت نو قبولیت دا درجہ عطا کر کے اللہ انہاں نو عظمتاں والا تے شانہ والا تو بنا چھڑیا اللہ عثمان کون ہے حسین کون ہے اللہ اکبر پہچانتے کرو میرا حسین کون ہے پہچانتے کرو سیدنا عثمان کون ہے چل دیاں دسنا چاہنا جے حسین نبی دے نواسے نے تے عثمان کون ہے نبی دا دورہ دماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا 3 دن پانی بند رہا انہاں واسطے ہر چیز وقف ہے پر عثمان بن عفان واسطے نہ کوئی دن وقف ہے نہ کوئی ریڈیو نہ ٹی وی وقف ہے لیکن ان لوگاں اندر شعور بیدار ہو چکے ہیں ان لوگاں نو پتہ چلے ہیں چل دیاں قربانی تو بعد ایک ایسی قربانی
قربانی آئی ہے جنہ دا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ نے اپنا تن من دن لٹایا دین اسلام واسطے، جنہ نے سب کچھ قربان کیتا تے دین اسلام واسطے۔ عثمان او شہید نے جنہ دا 3 دن 10 دن 20 دن 30 دن 39 دن نہیں 40 دن پانی بندے، پوچھیا عثمان 40 دن پانی بند رہا تے تو کی کردا رہا؟ تینوں پیاس بھی لگ دی ہوئے گی، تینوں بھوک بھی لگ دی ہوئے گی۔ میرے عثمان نے جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے، لکھن والا لکھے تے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان کہنے نے پوچھن والے جدوں مینوں پیاس تے بھوک ستاندی سی میں رب دا قرآن پڑھدا سا، اللہ قرآن دی برکت نال میری پیاس بھی دور کر دیندا سی تے میری بھوک بھی دور کر چھڑیا تے کر دیندا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاواں سیدنا عثمان بن عفان دی عظمت تو 40 دن پانی بند رہا۔ خواب آیا، میرے آقا فرماندے نے عثمان اج جلدی آ جا، میں عمر ابو بکر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان اج تو روزہ افطار کرنا ہے تے ساڈے نال افطار جنت وچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ کھلی ہے، فجر دی نماز پڑھیے کر دے اندر ہی محاصرہ تنگ کر دیتا گیا، دن تنگ ہو گئے، راتاں تنگ ہو گئیاں۔ سیدنا عثمان بن عفان واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تنگی والا عثمان تے آندا رہا۔ 18 ذی الحج نو آ گیا، 18 ذی الحج آ گیا، صبح دا وقت ہے، فجر دی نماز تو بعد بلوائی باغی کون نے؟ اے منافق لوگ نے، عبداللہ بن سبا اے یہودی آدمی ہے، بڑا چلاک آدمی ہے، اے دی چلاکی دنیا نو پتہ ہے، آج بھی پتہ ہے اور ادوں دے پتہ ہے اور قیامت تک دی چلاکیاں دا پتہ لوگ لگان دے رہن گے اور اے دی مذمت لوگ بیان کر دے رہن گے۔ 18 ذی الحج صبح دا وقت قرآن پڑھنا شروع ہو جاندے نے، اپنے گھر والوں نے آکھیا اج میرا لگدا ہے آخری دن ہے، کہنے لگے اس طرح دی گلاں نہیں کری دیاں، تسی کس طرح دی گلاں کر رہے ہو؟ حضرت نائلہ انہاں دی بیوی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے نہیں مینوں پتہ ہے انجیل محسوس ہو رہا ہے، مینوں حضور خواب وچ ملے نے کہ جلدی آ جا افطاری آئی ساڈے نال ہی کرنی ہے۔ ارے تھوڑی دیر گزر دی ہے، بلواغی باغی آئے نے، دیواراں پھلان کے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر، 18 ذی الحج نو اسلام دا شہید سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو گیا نے، انہاں نے کسر نہیں چھڑی، چار پائی میت اٹھان نہیں دے رہے، 3 دن تک میت پئی رہی ہے۔ انہاں جناب اپنیاں چولیاں وچ پتھر پائے ہوئے نے، سیدنا عثمان دا جنازہ اٹھدا ہے، انہاں نے جناب سنگ باری شروع کر دیتی ہے، کفور نہیں چھنکیا کسے نے، عطر نہیں چھنکیا کسے نے، خوشبوواں نہیں لگائیاں، سیدنا عثمان دا جنازہ اٹھیا تے پتھراں دی بارش کر دیتی گئی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اینو جنت البقیع وچ دفن نہیں کر سکدے، ایک کونے وچ دفن کر دیو، سائیڈ تے جڑی جنت البقیع دی جگہ نہیں اوتھے دفن کر دیتا گیا۔ رب فرما رہا ہے تسی کہندے ہو جنت البقیع وچ اینو دفن نہیں کر سکدے، میں جنت دا مہمان بنانا، جنت البقیع دا تے سیدنا عثمان نو بنا دینا۔ اتھوں تو لے کے اگوں تک جتھوں تک نظر جاندی ہے ساری دی ساری جگہ نو رب کائنات نے جنت البقیع بنا چھڑیا ہے۔ جنہاں نے ویکھیا انہوں پتہ ہے جنت البقیع کتنی طویل ہے، او دور تک نظر جاندی ہے تے پتھر ہی پتھر پے ہوئے نے ہیں، چھوٹے چھوٹے اوتھے قبر آئے نہیں، کسے دی جناب پکی قبر اوتھے بن گئی، کسے دی جناب ادھر بن گئی، کسے دی ادھر بن گئی۔ کچھ دن پہلا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی فوت ہوئے نا، تے اس تو بعد کسے بندے نے جا کے ایک تختی لگا دیتی اور اوپر ایک نا دیوار بنا دیتی کہ پتہ چلے کہ جڑا آن والا ہے دعا واسطے آندا ہے تے قبرستان وچ ظاہر ہے ہر کسی نے آنا ہے، پتہ چلے قاری عبدالحفیظ صاحب دی قبر ہے۔ کہنے لگے تختی لگ گئی، میں بھی دیکھیا، اور ایک نوجوان نے جا کے نا سوشل میڈیا دے ذریعے دیکھو جی اے تختیاں لگن لگ پئیاں نے، بھابیاں دی قبراں تے پکیاں بنن لگ پئیاں نے۔ انہاں دے بیٹے نو پتہ چلیا، فوراً گئے اپنے ہاتھ وچ تھوڑی لئی، جا کے او ساری جڑی دیوار بنی سی نا اپنے ہاتھ نال انہوں نے توڑ کے سائڈ تے سٹی اور اعلان کیتا آج تو بعد میرے ابو جی دی قبر تے نہ کوئی دیوار بنائے، نہ اٹ لگائے، نہ کوئی تختی لگائے، میرا باپ انشاءاللہ جنتی ہے اور دین دی خدمت کردیا ہے، دنیا تو گیا اور امی عائشہ دی سیرت نو بیان کردہ گیا ہے۔ اور لوگوں اس واسطے
جیڑی شخصیت ہوئے نا، شخصیت دنیا تو جاندی ہے نا، وہ کسے تعارف دی محتاج نہیں ہوندی، وہ دا تعارف یہی ہوندہ ہے کہ دا نام قاری عبدالحفیظ ہے، یہ دا نام حافظ عبدالمنان نور پوری ہے، اور یہ دا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دا نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسے تعارف دا محتاج نہیں ہوندیاں۔ اللہ پاک نے انہاں نو بڑیاں شاناں نال نوازیا ہوندا ہے۔ حضرات میں دسنا یہ چاہنا، جتھے سیدنا عثمان دی قبر ہے کسے نو کوئی پتہ نہیں، اللہ نے سارے دا سارے ہی بقی بنا چھڑیا، سبحان اللہ۔ اور دیکھو رب کائنات نے عثمان نو عظمت عطا کیتیاں نے، شانہ عطا کیتیاں نے، اور حضرت عبداللہ بن عمر آخری حدیث کہنے لگے کہ اسی نبی پاک تو بعد نا اسی کسے نو معزز تے محترم سمجھ دے سا نا تے صرف ابو بکر نو سمجھ دے سا رضی اللہ عنہ، اونا تو بعد اگر سمجھ دے سا تے سیدنا عمر نو سمجھ دے سا، اونا تو بعد اگر سمجھ دے سیدنا عثمان نو سمجھ دے سا، عزت والا مقام والا۔ تے میرے نزدیک الحمدللہ صحابہ دے نزدیک علی بھی شان والے، حسین بھی شان والے، اہل بیت بھی شان والے، سارے دے سارے صحابہ شان والے۔ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ جو بیان کیتا قبول فرما، کمی کوتاہی نو معاف فرما۔ اللہ 18 ذی الحج نو شہید ہونے والے سیدنا عثمان بن عفان دی قبر نو جنت دا باغ تے بنائی چھڑے ہے، انہاں تے اپنی بے بہا رحمت دا نزول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔